اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمانا، آمین۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی تنگ دستی دور کر دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے، وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پہ جو ثواب اور جو انعام حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہ ہوگا، وہ فرض ذمے سے اتر جائے گا۔ اور یہی مراد ہے کہ ان حدیثوں سے کہ جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حتمہ جلیل القدر لوگوں میں سے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گاؤں ہو یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑ یا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اگر 3 آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ کسان عام طور پر اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کافی عذر ہے، اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ 4 پیسے کے واسطے سردی، گرمی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو جی میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔
درود طالبین۔ یہ درود پاک طالبان حق کا ورثہ ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اس درود شریف کا ورد کرے۔ روحانیت کے طالب علم کے لیے بھی یہ درود بہت افضل ہے۔ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنا بہت ہی مجرب اور اکثیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔